اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کل درس عقائد میں آپ حضرات نے فرشتوں سے متعلق جو عقیدہ رکھنا چاہیے اسے آپ حضرات نے سماعت کر لیا. اب آج کے درس میں جنات کے تعلق سے کہ جن بھی ایک مخلوق ہے یہ عرض کر رہے تھے کہ اجنہ کا بیان جنات کے تعلق سے. تو انسان بشر ہے، وہ خاکی مخلوق ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اور فرشتے یہ نوری مخلوق ہیں. انسان اور فرشتوں میں کئی اعتبار سے فرق ہے. جہاں تک مخلوق میں دیکھا جائے تو ساری مخلوق میں افضل انسان ہے، مگر انسانوں میں سب انسان نہیں. البتہ انسانوں میں گنہگار، عاصی، پاپی، کافر، مشرک، مومن سب ہوتے ہیں. ہاں، انبیاء کرام کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو سب سے بلند و بالا ہیں اور وہ معصوم ہیں. اسی طرح فرشتے نور سے بنائے گئے، پیدا کیے گئے اور وہ بھی معصوم ہوتے ہیں. کہ عصمت یعنی گناہوں سے محفوظ ہونا، معصوم ہونا، کہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ انبیاء کا خاصہ ہے اور فرشتوں کا خاصہ ہے. اب ایک مخلوق ہے جنات. جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے. چنانچہ صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. جنات کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ آگ سے. جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جناتوں کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا نار سموم سے، یعنی سخت جو آگ ہوتی ہے. ان میں یعنی جناتوں میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، اور ان کی عمر جو ہے جناتوں کی بہت ہی طویل اور لمبی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ جناتوں میں بعض کو یہ طاقت و قوت دی گئی کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں، اور دوسرے یہ کہ ان کی عمر جو ہے بہت ہی طویل ہوتی ہے. ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں، یعنی جناتوں میں جو شریر ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں. یہ انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہوتے ہیں. انسان کی طرح ان کے پاس عقل بھی ہوتی ہے، روح اور جسم والے بھی ہوتے ہیں. ان میں توالد و تناسل ہوتا ہے، کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں. توالد و تناسل یعنی ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں. یہ کھاتے پیتے اور جو ہے جیتے مرتے ہیں، ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، نسلیں چلتی ہیں. چلیے، ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر ان کے کفار انسان کے بنسبت بہت زیادہ ہیں. انسانوں کے بنسبت جناتوں میں کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کی شرست میں شرارت ہے. اسی طرح بد مذہب، گمراہ، وہابی، دیوبندی، تبلیغی،
ہے نا، یہ سب ہوتے ہیں. ان میں کے مسلمان، جو ان میں کے مسلمان ہیں نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، جیسے انسانوں میں سنی بھی ہیں بد مذہب بھی. ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت انسانوں کے زائد ہے، ان میں فاسقوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا یہ کفر ہے. لہذا جو ان کے وجود کا انکار کرے گا یا یہ کہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو برائی کی ایک قوت کا نام ہے، شیطان جنات کی ایک قوت کا نام ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے. کیونکہ ان کا وجود ہے، جیسا کہ قرآن پاک سے اس کا ثبوت نص قطعی سے ہے، لہذا اس کا منکر کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. انسانوں کی تخلیق سے پہلے، کروڑوں برسوں پہلے، جیسا کہ صاحب تفسیر روح البیان نے ذکر فرمایا کہ دنیا میں جناتوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور جس طرح ہمارے بابا کا نام آدم ہے اور ان کی نسبت سے ہم کو آدمی کہا جاتا ہے، اسی طرح جناتوں کے بابا کا نام جان تھا اور اسی کی نسبت سے انہیں جنات کہا جاتا ہے. اور بھی بہت ساری وجہ تسمیہ محققین نے بیان فرمائی. کافی برسوں تک ان لوگوں نے حکومت کی اور ان کی نسلیں چلیں، لیکن چونکہ وہ آگ سے بنائے گئے تھے، ان میں شرارتیں زیادہ تھیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا سے ختم کرنے کے لیے ان کی حکومت کو بھیجا، اور ان سے جنگیں ہوئیں، مارے گئے، اور جو بچے کھچے انہیں جنگلوں میں، کھاڑیوں میں، بیابانوں میں ڈھکیل دیا گیا، پہاڑیوں میں، گھاٹیوں کی طرف. اب یہ جناتوں کے وجود کے تعلق سے مختصراً ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ عالم دنیا، عالم آخرت، اسی طرح ہے عالم برزخ. تو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں. چنانچہ قرآن پاک کے سورہ مومنون میں اللہ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. تو قرآن پاک میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے اٹھائے جانے والے دن تک، یعنی حشر تک. مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوگا، یعنی ان کے مرتبے کے اعتبار سے انہی میں اس میں رکھا جائے گا. جنات کو، انسان کو ان کے جیسے مقام و مرتبے رب کی بارگاہ میں ہوں گے، اسی کے اعتبار سے انہیں رکھا جائے گا. تو حسب مراتب اس میں رہنا ہوگا. اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، جو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا سے بہت بڑا وہ عالم ہے. دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے. برزخ میں کسی کو آرام اور کسی کو تکلیف ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے تو دنیا ماں کے پیٹ کے مقابل دنیا کتنی بڑی ہے. اسی طرح دنیا کے مقابل میں برزخ کتنی بڑی ہوگی اندازہ لگا لیں آپ. بہرحال ہر شخص کی جتنی عمر مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی. پہلے ایک بات برزخ کو سمجھ لیں جو ہم نے بتا دیا. اب ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے. ہر شخص کی جتنی عمر مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور فرمایا
فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، سورہ نحل کی آیت ہے کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ اس سے بعد میں ہو سکتا ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، یعنی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت قادر ہے کہ اپنے جس بندے کی چاہے روح نکال لے، مگر اس نے یہ ذمہ داری، یہ خدمت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سپرد کر رکھی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اے محبوب تم فرما دو کہ تمہیں ملکر موت جو ہے موت دیتے ہیں، وفات دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ متعین کر رکھا ہے، پھر اس کے بعد تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ اب غور سے سنیں، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں، اور اس وقت جب موت کا وقت قریب آیا حضرت اسرائیل روح نکالنے آتے ہیں تو کہتے اس شخص کے داہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے، اس مرنے کے قریب جو شخص پہنچتا ہے کہ اب روح نکالنا چاہتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو اب مرتے وقت بندے کو اس سے پہلے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، نگاہ کام کرتی ہے، فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے داہنے بائیں عذاب کے۔ اللہ اکبر۔ تو جو مسلمان ہوگا اس کے آس پاس رحمت کے فرشتے، اور جو کافر ہوگا اس کے آس پاس جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث پاک اس تعلق سے ہے، اور ہم اگر اس کو ذکر کریں گے تو بہت لمبی حدیث پاک ہے۔ بہرحال مرنے والے شخص کے ارد گرد فرشتے نظر آتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ طہارت کاملہ کے ساتھ رہنا چاہیے، پاکی کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ جہاں ناپاکی ہوتی ہے یا جہاں پر کفر و شرک ہوتا ہے یا جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے دنیا، ماڈرن دنیا اور دنیا کی روش میں چل کر اپنے گھروں کو تصویروں سے مت سجائیے، پاکی اور طہارت کا خیال کیجیے، رات میں سوئیں تو باوضو ہو کر کے سویا کریں تاکہ جب موت آئے تو عبادت کی حالت میں آئے۔ بندہ جب نماز پڑھ کر باوضو سوتا ہے تو اس کا سونا بھی اللہ رب العزت عبادت میں شمار کرتا ہے۔ موت کب آئے کسی کو نہیں معلوم، اس لیے ہر لمحہ خدا سے ڈرنا چاہیے۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے داہنے بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، یعنی جس طرح سورج روشن ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اسی طرح ہر شخص کے نزدیک اسلام کی حقانیت روشن ہو جائے گی، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ کہتے ہیں نا وقت غرغرہ ایمان معتبر نہیں، اب اس وقت اگر وہ ایمان لائے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ سب چیزیں مشاہد ہو گئیں۔ بھئی یہ کیا حکم ہے؟ حکم کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تو حکم ہے ایمان بالغیب پر ایمان لانے کا۔ اب یہاں پر نگاہوں کے سامنے اس نے رحمت کے یا جنت جہنم کے فرشتے دیکھ لیے تو آج جو ہے کیا حالت ہوئی؟ اس لیے اب اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اب تو اس کے سامنے ساری چیزیں مشاہد ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ روح جب اس کی نکلتی ہے
تو اللہ فرماتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. عذاب و وعید اس معاملے میں بڑی سخت ہیں. اللہ اکبر. اس لیے ایمان کے دامن کو ہمیشہ پکڑ کر رہنا چاہیے, اللہ کی رسی کو اچھی طرح پکڑ کر کے رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا اس کا کوئی اعتبار نہیں. جیسا کہ سورہ مومن میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. پھر جب ان لوگوں نے ہماری پکڑ, ہمارا عذاب دیکھا تو بول اٹھے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے انکار کیا ان سب چیزوں کا جس پر ہم شرک کرتے تھے. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتا ہے اب ان کا یہ ایمان انہیں فائدہ نہ دے گا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو سن لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے جو اس سے پہلے بندوں پر جاری ہو چکی. تو یہاں پر کافر خسارے میں ہوں گے, یہاں پر کافر بڑے گھاٹے میں ہوں گے. مرنے کے بعد اب آدمی مر گیا, اس کی روح حضرت اسرائیل نے نکال لی. مرنے کے بعد کیا؟ مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے. مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے بدن سے باقی رہتا ہے. اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی. جو کچھ بدن پہ گزرے گا روح اس سے آگاہ ہوگی اور اس سے متاثر ہوگی. جس طرح حیات دنیا میں ہوتی تھی, جس طرح دنیا کی زندگی میں روح متاثر اور آگاہ ہوتی تھی, اسی طرح مرنے کے بعد بھی, بلکہ اس سے زائد, یعنی دنیا میں جو احساس تھے اس سے بڑھ کر قبر مرنے کے بعد احساس ہوگا. دنیا میں ٹھنڈا پانی, سرد ہوا, نرم فرش بسترا, لذیذ کھانا, سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں, مگر راحت کسے ملتی ہے؟ راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے نا. کہتے ہیں ٹھنڈا پانی پیا, بڑی پیاس لے, اب میرے روح کو سکون ملا ہے. تو جو کچھ ہوتا ہے یہ جسم پر, مگر راحت و سکون روح کو پہنچتی ہے. اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں, یعنی گرمی, تکلیف ہے نا, کلفت, اذیت روح پاتی ہے اس سے. اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و الم کے الگ اسباب ہیں, الگ وجوہات ہیں جس سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے. بے بین ہی یہی سب حالتیں برزخ میں بھی ہیں کہ وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی. چلیے, لہذا یہ عقیدہ رکھنا ہوگا, یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ, یعنی جیسا اس کا مرتبہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں, مختلف مقاموں میں رہتی ہیں. بعض کی قبر پر, بعض کی قبر پر, بعض کی چاہے زمزم شریف میں, زمزم شریف کے کنویں میں, بعض کی آسمان و زمین کے درمیان, بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک, اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند, اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں, اور بعض کی اعلیٰ علیین میں, مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے. کہیں بھی رہیں ان کا تعلق جسم سے بدستور قائم رہتا ہے. چنانچہ حضرت علی سے حدیث مروی ہے, ارواح المؤمنین فی بئر زمزم, شرح الصدور میں اس حدیث کو نقل فرمایا. اسی طرح زمین و آسمان کے درمیان بھی رہنا حدیث پاک سے ثابت ہے, حضرت مغیرہ ابن عبد الرحمن سے. اسی طرح حضرت ابن عمر سے بھی حدیث پاک مروی ہے. قندیل کسے کہتے ہیں؟ قندیل کی جمع ہے
ایک قسم کا فانوس ہے چراغ، جس میں چراغ جلا کر لٹکاتے ہیں۔ چلیے، تو بلند بلند مقاموں پر ان کے مرتبے کے اعتبار سے اللہ تعالی مسلمانوں کی روحوں کو رکھتا ہے۔ شہداء کی روحوں کا الگ مقام ہوگا، وہ سبز پرندوں کے کالم میں ہوں گے، اور کچھ جنت کے نہایت ہی بلند و بالا مکانات میں ہوں گے۔ اس طرح احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ مگر جہاں کہیں بھی رہیں گے، جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں کہ قبر کے پاس آؤ گے تبھی روح دیکھے گی۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی کہ ایک طائر یعنی پرندہ پہلے قفس میں بند تھا، ایک پرندہ پہلے پجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ یعنی روح کا تعلق جو جسم سے ہے اور مرنے کے بعد جو رشتہ ہے، اس کو یوں سمجھایا کہ ایک پرندہ پہلے جیسے پجرے میں ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے آزاد کر دیا جائے، تو اسی طرح گویا کہ روح جسم میں قید ہوتی ہے، مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ لہذا قبر پر جانے ہی سے روح جانے والے کو پہچانے اور دیکھے ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں بھی رہے۔ چلیے، ائمہ کرام فرماتے ہیں ان النفوس القدسیتی اذا تجردت عن العلائق البدنیتی اتصلت بالملأ الاعلی وترى وتسمع کل کالمشاہد۔ بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پاک جانوں کا معاملہ ہے۔ یہ دنیا کا حال، الدنیا جنت الکافر و سجن المؤمن وانما مثل المؤمن حين تخرج نفسه كمثل رجل كان في السجن۔ چلیے، تو مومن کا حال یہی ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ اور مومن کی مثال جب اس کی روح اس سے جدا ہوتی ہے، ایسے ہی ہے اس شخص کی طرح ہے جو قید میں ہو، اور جب اس سے نکال دیا جائے تو اب وہ زمین میں جہاں چاہے گھومے، جہاں چاہے وہ ٹہلے، اب یہ اس کی شان ہو جاتی ہے۔ چلیے، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روح کا جسم سے تعلق حدیث پاک میں قائم رہتا ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ یہ تعلق قائم رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا اذا مات المؤمن یخلی سربہ ویسرہ حیث شاء، کہ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب لکھتے ہیں روح را قرب و بعد و مکانی اکسا است، کہ روح کے لیے جگہ قریب ہو یا دور ہو سب برابر ہے۔ سب یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں، بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ کافروں کی خبیث روحیں بعض ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں۔ یہ چاہے برہوت کیا ہے؟ کہتے ہیں یمن میں ایک نالا ہے، بعض کی پہلی اور دوسری اور ساتویں زمین تک، بعض اس کے بھی نیچے سجین میں۔ سجین جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اور وہ کہیں بھی ہو، جو اس کے قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے، پہچانتے، بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے کا آنے کا اختیار نہیں ہے کہ یہ قید ہیں۔ کیا یہ قید ہیں؟ یاد رہے کہ
روح وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، یہ خیال کرنا، یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگمن کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ یہ کفار کا عقیدہ ہے کہ انسان کا جیسا کرم ہوگا مرنے کے بعد پھر وہ دوسری مخلوق بن کر کے پیدا ہوتا ہے، یہ کفار کا عقیدہ ہے۔ اسلام میں ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے، اسے تناسخ یا آواگمن کہتے ہیں۔ اب چونکہ اس میں عذاب قبر اور برزخ کے پورے حالات بیان کیے جائیں گے اور یہ درس لمبا چلے گا، مزید قبر کے حالات اور سرکار کی عظمت، اولیاء کرام کی عظمت، نیک مومن بندہ جب مرے اور گنہگار بنے، ان سب پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتیں برکتیں عطا فرمائے اور جو ہے سب کی حاضری کو اور شرکت کو قبول فرمائے۔ ایک نعت شریف ہو جائے اور اس کے بعد درس سیرت انبیاء شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔